عزیز طلباء السلام علیکم۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ تلنگانہ اسٹیٹ انٹرمیڈیٹ سال اول اردو زبان دوم کی نصابی کتاب معیار ادب کے حصے نظم میں جو غزلیں شامل کی گئی ہیں ان میں آج ہم اردو کے مشہور شاعر خورشید احمد جامی کی غزل کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خورشید احمد جامی کی تصویر ہے۔ یہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ خورشید احمد جامی کا تعارف۔ عبدالحمید خورشید احمد جامی۔ خورشید احمد جامی کا نام عبدالحمید تھا۔ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو غزل کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ 15 مئی 1914 کو حیدرآباد کے ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد یعقوب تھا جو اردو اور فارسی کے عالم تھے۔ جامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ گھر میں جو ہے بچے اپنے والدین سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو جامی نے بھی اپنے والد سے تعلیم حاصل کی۔ نانا قاضی صدیق احمد فہیم سے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ تو زمانے قدیم میں رواج تھا کہ بچوں کو جو ہے لازمی طور پر عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم دلائی جاتی تھی۔ فارسی وہ زبان ہے جو آج ایران میں اور افغانستان میں بولی جاتی ہے۔ مغلیہ دور میں ہندوستان میں فارسی زبان کا چلن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے کے جو لوگ ہیں وہ فارسی سے اور عربی سے اچھی طرح واقف تھے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منشی فاضل میں کامیابی حاصل کی۔ یہ منشی کا مطلب کلرک کا امتحان ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی سے، جبکہ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان کامیاب کیا۔ کچھ عرصہ محکمہ آبکاری میں بحیثیت انسپکٹر ملازمت کی، لیکن جلد ہی ملازمت سے مستعفی ہو گئے اور فارسی اور اردو کی تدریس میں مشغول ہوئے۔ تو یہ آبکاری کے محکمے سے وہ استعفیٰ دے دیے اور اردو اور فارسی پڑھانے لگے۔ جامی جو ہے جدید اردو غزل کی تاریخ میں جامی کا شمار صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی ادبی تحریک اور ادبی روایت کو قبول کیا۔ ادبی تحریک سے مراد جو ہے بڑے پیمانے پر شعراء جس خیال کو پیش کرتے ہیں اسے تحریک کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں علی گڑھ تحریک مشہور ہے جو سر سید احمد خان نے شروع کی تھی۔ اسی طرح 1936 کے بعد جو ہے ترقی پسند تحریک ہے جس میں مزدوروں کی آواز کو اٹھایا گیا تھا۔ تو اور بھی جو دیگر تحریکات ہیں انہوں نے ان کو قبول کیا۔ روایت سے مراد پرانے زمانے کے شعراء جیسے میر ہے، غالب ہے، وہ جس طرح کے موضوعات بیان کرتے تھے اس کو بھی انہوں نے جامی نے اپنی شاعری میں پیش کیا۔ انہیں زبان پر قابو تھا، یعنی اچھی زبان استعمال کرتے تھے۔ ان کے جملہ 10 شعری مجموعے، 3 جاسوسی ناول اور ادب اطفال پر 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو جامی بہت کچھ لکھنے والے تھے۔ تو 10 ان کی شاعری کے مجموعے تھے۔ جاسوسی ناول بھی انہوں نے لکھے 3۔ بچوں کے ادب پر، یعنی بچوں کے کہانیاں، نظمیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس پر 2 کتابیں ان کی منظر عام پر آئیں۔ شرارے رخسار، سحر، یاد کی خوشبو اور برگ آوارہ ان کے مشہور و مقبول شعری مجموعے ہیں۔ یہ ان کی شاعری کے جو مجموعے کے نام ہیں: شرارے رخسار، سحر، یاد کی خوشبو، برگ آوارہ، ان کی مشہور شعری مجموعے۔ ادارے ادبیات اردو اور آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے ان کی کتابیں شائع کی۔ جامی کی جو کتابیں ہیں حیدرآباد میں پنجا گٹا میں اردو کے فروغ کا ایک ادارہ ہے، اسے ادارے ادبیات اردو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تلنگانہ بننے سے پہلے جو آندھرا پردیش تھا اس کی اردو اکیڈمی نے بھی جامی کی کتابیں شائع کی اور انہیں اعزازات دیے۔ انہوں نے نواب دین یار جنگ کے زیر سرپرستی ایک رسالہ آہنگ میں نکالا۔ تو جامی جو ہے
نواب دین یار جنگ کے سرپرستی میں رسالہ آہنگ انہوں نے جاری کیا۔ جامی کو نثر نگاری پر عبور تھا، بہت لکھتے تھے نثر۔ انہوں نے جم کاربیٹ، رائڈر ہیگڈ، تیرتھ رام پوری کے طرز تحریر سے متاثر ہو کر کئی کہانیاں اور جاسوسی ناول لکھے۔ تو انگریزی میں یہ جو جم کاربیٹ تھا وہ شکاری ہوتا تھا، رائڈر ہیگڈ ہے، تیرتھ رام پوری ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ جاسوسی دنیا میں ابن صفی کے نام سے بھی مشہور قلمکار گزرے ہیں۔ تو جامی نے ان سب کا اثر قبول کیا اور انہوں نے جاسوسی ناول بھی لکھے جو مشہور ہوئے۔ حلق کے کینسر سے یہ متاثر ہوئے اور 56 برس کی عمر میں 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو ہے رحمان جامی کے خورشید احمد جامی کے حالات زندگی تھے۔ تو آئیے اب ہم جامی کی غزل پڑھتے ہیں۔ تو غزل پڑھنے سے پہلے غزل کے بارے میں بنیادی بات جیسا کہ آپ نے پچھلے اسباق میں بھی پڑھا ہے کہ غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ اس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو غزل میں ایک شعر میں بات مکمل ہو جاتی ہے، ایک شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرعہ اولیٰ کہتے ہیں اور دوسرے مصرعے کو مصرعہ ثانی کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے اشعار میں دوسرے مصرعے میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ غزل کا آخری شعر جس سے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو غزل جو ہے ہر زمانے میں مقبول رہی، کیونکہ ایک ہی شعر میں بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے غزل کو کوزے میں سمندر بند کرنے کا فن کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک لوٹا ہے مٹی کا، اس کے اندر پانی بھر دیا جائے تو پانی جتنا نکالتے جائے، جیسے سمندر کی طرح پانی نکالتے جائے تو ختم نہیں ہوگا، اسی طرح غزل کے ایک شعر میں بھی بہت سے معنی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اردو غزل کی اس تعریف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جامی کی غزل کیا ہے۔ تو غزل کا مطلع ہے: زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ دیار شوق ہو یا دشت بے کراں جامی، دیار شوق ہو یا دشت بے کراں جامی، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے۔ یہ غزل کی اشعار تھے، جسے غزل میں کہا جاتا ہے کہ کم اشعار ہوتے ہیں، 5 سے 7، اور شاعر ایک ایک شعر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خیالات عشق سے متعلق ہوتے ہیں، دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں، اور عشق کے جذبے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس غزل میں جو مشکل الفاظ ہیں فرہنگ کے تحت دیے گئے ہیں، ان کے معنی: ہنگامے سے مراد جوش ہے، جذبے ہے، جو کچھ حرکت ہوتی ہے زندگی میں ان کو ہنگامے کہتے ہیں۔ عجیب یعنی بدلا ہوا ہے، عام حالت سے اگر کوئی چیز بدلی ہوئی تو اسے عجیب کہتے ہیں۔ دیار یعنی جگہ مقام دنیا، عام طور پر اس دنیا کو دیار کہتے ہیں۔ شوق مطلب خواہش ہے، رغبت ہے، انسان کو کچھ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے شوق کہتے ہیں۔ دیار شوق خواہش کی جگہ یعنی دنیا۔ دشت کے معنی جنگل، صحرا۔ بے کراں یعنی پھیلا ہوا۔ یہ غزل کی جو مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آئیے اب ہم ایک ایک شعر کی تفہیم پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں۔ تو غزل کا جو پہلا شعر جسے مطلع کہتے ہیں: زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ اب غزل کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں تو لفظ کے کبھی کبھی حقیقی معنی نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں چاند جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر جو چمکتا ہوا بڑا سا گولا ہے،
جس کو چاند کہتے ہیں، جو مہینے کے 29 دن میں اپنی حالتیں بدلتا ہے، انگریزی میں اسے مون کہتے ہیں۔ تو اب زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تو یہ شاعر کا خیال ہے۔ اور غزل کے بارے میں خاص بات ہے کہ اس کے اندر جذبات کا اظہار ہوتا ہے، خواب و خیال کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے شاعر جو ہے کوئی بھی منظر اپنے طور پر پیش کر سکتا۔ تو یہاں پر زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے میں چاند کے مجازی معنی ہیں۔ تو چاند کو اکثر ہماری شاعری میں محبوب سے تشبیہ دی گئی، یعنی جو ہے اگر کسی کا محبوب خوبصورت ہے تو اسے چاند کہتے ہیں، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے زمین پر اتر رہا ہے اور وہ سامنے موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے شاعر اس کے خیال کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ حقیقی شکل میں وہ مجسم جو ہے زمین پر اتر رہا۔ تو یہاں پر محبوب سے کیا مراد ہے؟ تو عشق حقیقی میں جو ہے انسان جو ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس دنیا میں اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی یاد میں اور اسے ملنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دیدار الہی ہو جائے، نبی کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے اور دیدار الہی اور نبی کی محبت کا دیدار ہو جائے، لیکن یہ دنیا چونکہ انسان کی زندگی میں یہ ممکن نہیں، تو وہ عشق کے درد میں تڑپتا رہتا ہے اور اپنے محبوب کو یاد کرتے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان اگر کسی شخص کو چاہے، ہر ایک کا اپنا محبوب ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اچھا کاروبار ہو، اچھی زندگی ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی ملازمت ہو۔ تو غزل میں یہ سارے امکانات ہیں کہ انسان جس کو چاہتا ہے وہ اس کا محبوب ہے اور وہ اس کے خیال کو دل میں بسائے رہتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور اتر رہا ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ اکثر امتحان میں متن کے حوالے سے تشریح کیجیے، سوال دیا جاتا ہے۔ تو شعر اگر دیا جائے تو متن کے حوالے، متن کہتے ہیں نصاب میں شامل اصل تحریر جس میں لفظی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہ ہو، اسے متن کہتے ہیں۔ تو شعر دیا جاتا ہے تو اب اس کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ حوالہ دیا جائے، یہ شعر کس کی غزل کا ہے اور غزل کا ہے یا نظم کا ہے، شاعر کا نام کیا ہے۔ تو حوالہ ہے یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ غزل کا مطلع ہے۔ اب تشریح دیکھیے کہ غزل کے مطلع میں شاعر جامی نے اپنے محبوب کا حسن بیان کیا ہے اور اسے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ شاعر کا ایک محبوب ہے اور جیسے اکثر چاند جو دور ہوتا ہے خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس کا محبوب بھی دور ہے اور اس کی یادیں شاعر کے دل میں بسی ہیں، اس لیے اس نے چاند کہا ہے اور کہا کہ محبوب کی یاد ایسی ہے جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا تصور اور اس کا خیال بھی خوبصورت ہوتا ہے، یعنی انسان جس چیز کو بھی چاہتا ہے اور انسان اپنے محبوب کی یادوں کے سہارے اپنی تنہائی کو گزارتا ہے۔ تو اکثر انسان جو ہے دنیا میں پریشان ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں وہ جس چیز کو چاہتا ہے، خدا کی یاد ہے، نبی کی یاد ہے یا اس کی زندگی میں جو خواہش ہے اس کی یاد ہے، اسی کو یاد بنا کر جو ہے وہ تنہائی گزارتا ہے۔ یہ عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو چاہتا ہے اور اگر اسے نہ بھی دیکھے تو اس کے خیالات کو دل میں بسا کر اپنے حال میں مطمئن رہتا ہے، یعنی انسان جسے چاہتا ہے اس کی یادوں کے سہارے مطمئن رہتا ہے۔ اگر شاعر کا محبوب اس کا خدا ہے تو بھی شاعر اس کی یاد اپنے دل میں بسا کر خوش ہوتا ہے اور اسے چاند جیسا خوبصورت قرار دیتا ہے، حالانکہ خدا کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن انسان ہے جو کچھ دنیا میں دیکھتا ہے تو اچھائی سے اس کی مثال لیتا ہے کہ ایک نور ہے چمکتا ہوا۔ اس شعر میں محبوب کے بارے میں شاعر کے حسین تصورات کو اجاگر کیا گیا۔ تو ایک مرکزی خیال بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی یاد دل میں بسائے، اسے چاند سے تشبیہ دیتا ہے اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس شعر میں اسی خیال کو ظاہر کیا گیا کہ
انسان جو ہے اپنے محبوب کو یاد رکھے اور اپنے غموں کو ان یادوں کے سہارے دور کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے اب غزل کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے غزل میں خاص بات یہی ہے کہ انسان جب یہ شعر پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس میں اس کا اپنا بیان ہے۔ تو شاعر جو ہے یہاں پر انسان کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے والدین ہوتے ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں ہر قسم کے نشیب و فراز دیکھتے ہیں، دکھ درد دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، اور اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، انہیں ایک اچھا مکان دلاتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں اور ایک اچھا مستقبل انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان بڑھاپا میں آ جاتا ہے تو اگر اس کی اولاد جو ہے اچھی تربیت والی نہ ہو تو وہ جو ہے اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا گیا، تو وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ تو بڑھاپے میں بچوں کی شادیاں ہو جاتی، سب اپنے اپنے گھروں کو چل جاتے۔ آج تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے، انسان جو ہے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دلا رہا ہے اور ان کی اچھی شادی وغیرہ کر کے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہے دنیا بھر کے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب باپ اکیلا ہو جاتا ہے یا گھر میں ماں اکیلی ہو جاتی ہے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں وہ ساری کیفیت شاعر نے بیان کی ہے، خورشید احمد جامی نے، کہ جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے۔ تو انسان جو ہے اپنے ساتھ ہر قسم کی جو ہے ہنگامے لے کے چلا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے، اور تشریح جو ہے غزل کے اس شعر میں شاعر جامی نے اس دنیا کی کڑوی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے خاندان کو بساتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کی پرورش کرتے کرتے خود تھک جاتا ہے اور بالآخر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے، اسے اپنے بڑھاپے میں مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والد جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ماں اس کی ہاتھ پکڑتی ہے، اور اسے چلنے نہیں آتا تو بار بار اسے چلنا سکھاتی ہے۔ تو یہی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا بچپن شروع ہوتا ہے، تو یہاں ایک مرتبہ پھر جو ہے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کے اپنے اس سے دور ہے۔ تو تشریح میں یہی بات کہی گئی، لیکن نئے زمانے کی اولاد اپنے بوڑھے باپ یا ماں کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنے سبھی بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، لیکن اس کے سبھی بچے مل کر ایک ماں کو بڑھاپے میں رکھنے تیار نہیں ہوتے۔ شاعر جامی اس دنیا کی اس کڑوی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جوانی میں دنیا کے ہزار کام کرنے والا شخص بڑھاپے میں تنہا ہو جاتا ہے اور مدد کے لیے منتظر رہتا ہے۔ یہ کیفیت آج ہمارے ہر گھر کی ہو گئی کہ کیسے جو ہے بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اکیلا کر دے رہے ہیں۔ اگر اس کی اولاد با اخلاق ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم، اچھی تربیت دیں، اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے جسے گھر فراہم کرتے ہیں، سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اچھے خاندانوں کے بزرگوں کو بھی اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا گھر ہوتا ہے جس میں لاوارث جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے، کچھ تنظیمیں ان کی صحت کا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ہے یہ بچے بھی جو ہے مہینہ پیسے دے کر وہاں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ جو ہے زندگی کے آخری دن تنہائی میں گزارتے ہیں۔ شاعر نے موجودہ زمانے کے حالات کی عکاسی بہت اچھی انداز سے اس شعر میں کی ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو دنیا والے اس کے قریب رہتے ہیں، اور جب دولت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس شعر میں یہ بھی بات ہے کہ ہزار ہنگامے، یعنی جب دولت انسان کے پاس ہے تو کوئی سب قریب آ گئے، اور جیسے ہی دولت اس کے پاس سے چلے گئی تو وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔
مرکزی خیال اس کا ہے، جوانی اور دولت کے زمانے میں انسان 1000 کام کر لیتا ہے، لیکن بڑھاپے اور غربت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شاعر نے اس شعر میں سبھی کی کیفیت بیان کی۔ آئیے اس غزل کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو لفظ ہے اس میں جو ہے مختلف معنی شاعر نے استعمال کیے۔ ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، اندھیرا جو ہے یہاں پر ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا لفظ ہے کہ اندھیرا سے مراد زندگی کے غم ہے، زندگی کی پریشانیاں۔ اگر جو ہے حالات خراب ہو جائیں تو یہ جو ہے غم اور پریشانیاں اور بڑھ جاتے ہیں، اور شاعر نے جو خوشحالی کا خواب دیکھا ہے وہ پھر جو ہے پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس شعر میں کیا بات کہی گئی آئیے دیکھتے ہیں۔ تو خورشید احمد جامی کی غزل کا شعر ہے یہ۔ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے جذباتی انداز میں ماضی کی یادوں کو تازہ ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرح ہوا چلنے سے بجھی آگ میں پھر سے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اسی طرح زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ حادثات انسان کے ماضی کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ جو ہوا چلی سے مراد یہی ہے۔ اور اگر ماضی کی یادیں تکلیف دہ تھیں تو یادیں پھر تازہ ہو کر انسان کو دکھ پہنچاتی ہیں۔ تو ہوا چلنے سے جیسے آگ میں تیزی ہو جاتی ہے، ویسے ہی جو یادیں ہیں وہ پرانی یادیں انسان کے دکھ درد کو مزید تازہ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماضی غموں سے بھرا رہتا ہے، یہ ہم اکثر جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں غم بھی آتے ہیں، وقت مرہم بن کر ان کے غموں کو بھلا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا تو ہم اپنے غم کو بھلا دیتے ہیں، لیکن زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات یا حادثات انسان کو پھر اپنے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہوا چلی سے یہی مراد ہے کہ اچانک کچھ ہو گیا تو ہم جو ہے پھر پرانی بات کو یاد کریں۔ کسی کا حادثہ دیکھ کے اپنا حادثہ یاد آ جانا، کسی کے انتقال کی خبر سن کے اپنے والدین کی یا رشتہ داروں کے انتقال کی خبر کو یاد آ جانا، یہ جو ہے ہوا سے مراد ہے۔ اور ماضی کی یادیں تکلیف دینے لگتی ہیں۔ شاعر جامی نے ان یادوں کو بھڑکتی آگ سے تشبیہ دے کر اپنی کیفیت کو بڑی خوبی سے بیان کیا۔ تو ہوا چلی سے مراد شاعر کا یہی ہے کہ آج کچھ ہوا تو اس کی ماضی اس کو یاد آئی۔ مرکزی خیال، ماضی کے غم کبھی کبھی تازہ ہوتے اور بھڑکی آگ کی طرح شعلے بن کر انسان کے غموں میں اضافہ کر جاتے ہیں۔ تو ہوا چلنے سے یہی مراد ہے کہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ اگر وہ یادیں غم کی تھیں تو انسان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ آئیے غزل کا چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ تو جامی نے اس غزل میں عام انسانوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ درد و غم کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو جس کو دیکھیے وہ اپنا دکھائی دیتا ہے۔ کہ مصیبت جب آتی ہے تو سب مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے جد و جہد آزادی میں سارے ہندوستان والے جو ہے ایک ہو گئے تھے، ایک قوم کے طور پر انہوں نے آزادی کی تحریک لڑی تھی۔ اور بھی زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، وہ سب اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے شعر کی تصریح دیکھتے ہیں کہ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے زمانے کی بدحالی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں زندگی میں چاروں طرف غم جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی چاروں طرف غموں سے ڈوبی دکھائی دیتی۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی، تو ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے اور سب لوگ جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص پریشان حال ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے غموں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص اسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اپنا عزیز لگتا ہے۔ تو جیسے غم سب کا ہو گیا تو غموں میں جو ہے سب شریک ہو گئے۔ انسانی زندگی میں جب لوگ اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جائیں، جیسے اب موجودہ زمانے میں جو کرونا وبا ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی، سب لوگ منتظر ہیں کہ کب یہ وبا دور ہوگی، کب ہم جو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ اور ماضی میں جو
نارمل زندگی گزارتے تھے کہ جہاں ہنگامے ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، ویسی زندگی پھر سے آ جائے اس کا انتظار ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں جب لوگ پریشان ہیں، سب اپنے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آسمانی بلا آ جاتی ہے حکومت کے اعلان سے، کبھی سب متاثر ہوتے ہیں، تو سب لوگ ایک طرح کی باتیں کریں۔ اچانک کچھ حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے، جیسے نوٹ بندی میں اعلان ہوا، سب لوگ پریشان ہو گئے اور سب اس غم میں برابر کے شریک ہو کر ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعر جامی نے بڑی خوبی سے زمانے کے حالات کو اس شعر میں پیش کیا ہے۔ دیگر اشعار میں بھی جس طرح عام انسانوں کی کیفیت انہوں نے بیان کی تھی، اس شعر میں بھی انہوں نے ایسے ہی بیان کیا۔ مرکزی خیال: لوگ جب اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو درد و غم کی اجتماعیت کے سبب ایک ہو جاتے ہیں اور غم ذات غم کائنات بن جاتا ہے، یعنی ایک فرد کا جو غم ہے وہ سب کا غم بن جاتا ہے۔ آئیے جو ہے اب اس غزل کا 5واں شعر دیکھتے ہیں۔ دیار شوق ہو یا دشت بے کراں جامی، دیار شوق ہو یا دشت بے کراں جامی، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے انسان جو ہے اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے ملنے کا اس کا عشق ہے، یہ جو ہے دیار شوق ہے۔ شوق سے مراد انسان کوئی کام لے کے نکلتا ہے، خواہش لے کے نکلتا ہے، وہاں پر بھی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو ہی جستجو کرنا ہے۔ ہر انسان جو ہے اپنے ذات میں تنہا ہے، اور یہ دنیا کے جو حالات کو شاعر نے دشت بے قرار کہا، صحرا جنگل جیسا ہوتا ہے پھیلا ہوا، تو یہ دنیا بھی بہت بڑی وسیع اور عریض ہے، زندگی بھی بڑی ہے۔ تو چاہے وہ خدا کا عشق ہو یا دنیا کی زندگی ہو، ہر شخص تنہا ہے یہاں پر اور کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا، یہ شاعر نے کہا۔ یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ غزل کا مقطع ہے۔ تو غزل کے مقطع میں شاعر جامی ایک عاشق کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص تنہا ہے، چاہے وہ محبت کی دنیا ہو یا حالات کی دنیا، ایک بڑے جنگ یا صحرا کی طرح انسان کو اکیلے ہی مسائل سے نپٹنا پڑتا ہے، کوئی اس کا رفیق اور ساتھی نہیں ہوتا۔ جب انسان کے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے تو بھری دنیا میں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو عشق کا معاملہ ہو خدا کے ساتھ، نبی کے ساتھ یا دنیاوی حالات ہے، تو یہاں ہر شخص جو ہے تنہا ہے اور کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا۔ تو یہ وہ جو کیفیت ہے جس کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں جامی نے مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے کہ محبوب کی یاد سے انہوں نے تذکرہ شروع کیا، اور پھر جو غم کے جو کیفیتیں ہیں مختلف انداز سے اس کو پیش کیا۔ تو آئیے جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل کے علاوہ مجموعی طور پر جامی کی غزل کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ خورشید احمد جامی کی شاعری نہ ہی روایتی ہے اور نہ ہی جدید، بلکہ وہ روایتی تجربوں، جدید دور کے تقاضوں کو پوری کرتی ہے۔ تو جامی کی غزل گوئی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے میر و غالب کی طرح پرانی باتوں کو بھی دہرایا، جس میں عشق کے مفہوم کو بیان کیا گیا، تصوف کے مفہوم کو بیان کیا گیا، اور موجودہ زمانے کی جو زندگی ان کی جو اپنی زندگی تھی اس میں جو تجربے ہیں، انسان کے جو غم ہے، قید ہے، تنہائی ہے، غلامی ہے، غربت ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ روایت سے انحراف نہیں کرتے، یعنی غزل لکھنے کا جو پرانا انداز تھا اس سے وہ ہٹتے نہیں، اور نہ ہی سماج کے جدید حالات سے کنارہ کرتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو حالات تھے اس سے بھی دوری اختیار نہیں کی، بلکہ وہ روایتی موضوعات کو گھسے پیٹے انداز میں پیش کرنے کے بجائے نئی لفظیات، استعاروں، کنایوں اور علامتوں کے استعمال سے جدید غزل کا پیرہن تیار کرتے۔ تو جو کچھ بھی پرانی باتیں تھیں اس کو انہوں نے نئے لفظ دیے۔ تو جیسے اس شعر میں بھی جو ہے، اس غزل میں بھی چاند کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور دست بے کراں کا لفظ استعمال کیا ہے، دیار شوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ لفظ کے ذریعے مختلف جو معنی لیے جاتے ہیں، یہ غزل کی خاص بات ہے۔ جامی نے جس عہد میں شاعری کی وہ سیاسی اور سماجی ہی نہیں بلکہ ادبی سطح پر بھی تبدیلی کا زمانہ۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو جد و جہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس میں شاعروں نے بھی حصہ لیا،
اور تبدیلی یعنی ادب میں بھی تبدیلی آئی اور ترقی پسند تحریک آئی تھی۔ ترقی پسند تحریک کی چنگاریاں غزل کے دامن میں لگ چکی تھیں۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں ہوئی۔ پریم چند نے پہلی کانفرنس کی صدارت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ادب کا معیار بدلنا ہوگا، حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یعنی پہلے عام طور پر عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی تھیں، اب انہوں نے کہا کہ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرنا، غربت کے بارے میں، افلاس کے بارے میں، بھوک کے بارے میں، غلامی کے بارے میں۔ جدید ترقی پسند شعراء نظموں کو ترجیح دے رہے تھے لیکن جامع غزل کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اردو غزل کا دامن تھامے رکھا اور اس میں اپنے اسلوب و رنگین لہجے سے نئے گل بوٹے کھلائے۔ تو ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے نظم گوئی کو فروغ ہوا تھا، لیکن جامی نے غزل کو اپنایا اور اس میں نئے انداز سے شاعری کی۔ انہوں نے اپنے شعری سفر کی ابتدا غزل سے کی اور صلیب، زندگی، تنہائی، غم حیات، خدم، گردش ایام، اندھیرا، اجالا، روشنی وغیرہ جیسے الفاظ کا بکثرت استعمال کیا۔ تو ان کی شاعری میں ملنے والے الفاظ ہیں یہ۔ انہیں بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کا احساس تھا۔ ہر زمانے میں زمانہ بدلتا ہے تو جو تقاضا ہے اس کا احساس تھا۔ وہ روایت کی اہمیت کو مسلم جانتے تھے لیکن قدیم پیکر بیان کرنے سے انہیں اعتراض تھا۔ وہ شاعری کو زندگی اور وقت کے تقاضوں سے آشنا کرنا چاہتے تھے۔ شاعری پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس وقت جو حالات تھے اس کو انہوں نے اس سے آشنا کیا، یعنی واقف کرایا۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ جس عہد میں سانس لے رہے ہیں وہ ایک انقلابی زمانہ ہے اور یہاں کا ہر فرد ترقی چاہتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ وہ اردو شاعری کو محض شعبہ بازی اور نقالی تک محدود رکھنا نہیں چاہتے۔ ایک زمانے میں جیسے لکھنؤ میں بھی اردو شاعری میں جو ہے صرف جو ہے شعبہ بازی تھی، لفظی بازی کری تھی، لیکن جامی نے اس میں واقعی دلی جذبات کو بیان کیا، بلکہ وہ اسے سمندر کی سی وسعت عطا کرنا چاہتے تھے اور اسے ایک ایسا سمندر بنانا چاہتے تھے جس میں علم و ہنر اور تجربوں و مشاہدوں کی جدت آمیز ندیاں آ کر ملتی ہیں۔ تو نئے نئے تجربے انہوں نے اپنی شاعری میں کیے۔ جامی کو زمانے کے ہنگاموں کا علم تھا۔ وہ ان ہنگاموں میں اپنی شاعری کو مدھم اور سریلا گیت بنا کر پیش کرتے رہے اور اپنے تجربوں کو جدت و ندرت کے ساتھ شعری پیکر عطا کرتے رہے۔ وہ غم حیات کو خوشی کی لڑی میں پرو کر شاعری کا نام دیتے ہیں اور غزل کے موضوعات کو تجربات کی تجلی عطا کرتے ہیں۔ زندگی کا جو کچھ بھی غم ہے اسے انہوں نے غزل میں پیش کیا۔ جامی وفا کے ذکر سے اپنی دنیا روشن کرنا چاہتے ہیں۔ محبت کا ذکر انہوں نے کیا۔ وہ رات کے بعد ایک روشن سویرے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی رات سے مراد غم ہے اور اس زمانے کا بڑا غم یہی تھا کہ غلامی تھی۔ روشن سویرا یعنی آزادی کا انتظار، گویا ایک طرح سے اپنے مقدر کی تیرگی کو گردش دوران سے مٹانا چاہتے تھے، یعنی ان کے مقدر میں جو غلامی تھی تو وہ جو زمانے کی گردش ہے اس سے مٹانا چاہتے تھے۔ جامی ایک صحت مند معاشرے کے خواہاں ہیں۔ وہ گل و بلبل کے ترانے میں کھو کر حسن و عاشقی کے اسیر رہنا پسند نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں اکثر جو ہے عشق و عاشقی کی باتیں ہوئی، یہ جو ہے اس دور تھا جب مغلیہ سلطنت جاری تھی، زندگی میں سکون تھا اور رنگینی تھی، تو غزلوں میں بھی اس کیفیت کو بیان کیا گیا۔ لیکن غدر کے بعد جیسے زندگی بدلی، غلامی آئی، پریشانی آئی، تو غزل کے موضوعات بھی بدلے۔ جامی نے بھی وہ پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئی باتیں پیش کی۔ وہ اپنے محبوب سے خوش دلی کا اظہار کرتے ہیں، وہ غم کو ہنس کر گلے لگاتے ہیں اور غم میں مضطرب رہ کر اپنی روشن زندگی کو منتشر نہیں کرتے۔ ہر قدم نئے حالات، نئے تقاضوں، نئے غموں، نئے حادثوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری بڑی حد تک ایک نئے اور آنے والے عہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جامی کی شاعری کی خاص بات ہے کہ اس کے اندر نیا زمانہ ہے۔ ان کے لب و لجا اکتا دینے والا نہیں بلکہ لطافت کا احساس دلانے والا ہے۔ وہ روایت کے طلسم میں قید نہیں بلکہ جدید دور کے نباز ہیں۔ جامی زندگی کے کاروان میں غم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انہیں صرف محبوب کا غم نہیں بلکہ ان کے سینے میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور قوم کے جھگڑے بھی غم کا طوفان اٹھاتے ہیں۔
وہ زمانے کے شکستہ حالات، تہذیب کے فقدان، سیاست کی بدحالی، عوام کی بے بسی، سماج کی لاچاری اور گردش دوراں کی اضطرابی کو خوب سمجھتے ہیں۔ یعنی عام انسانوں کی جو تکالیف ہے اس کو انہوں نے بڑے اچھا انداز سے پیا۔ وہ محض وفا میں سکون نہیں محسوس کرتے، اگر اطراف کا ماحول و قدرتی مناظر بھی اداس ہوں تو ان کی بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ جامی شاعری کی زبان پر غیر معمولی قدرت رکھتے ہیں، تو جامی کی شاعری کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی زبان بہت اچھی تھی۔ وہ اشاروں کی نائیوں میں اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے، ایک ایک لفظ میں انہوں نے بڑی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے خوبصورت تشبیہوں اور علامتوں کا استعمال کیا ہے، چاند کا جو یہاں پہ استعمال کیا، لیکن ان کی یہاں گنجلک اور مبہم علامتیں نہیں ملتی۔ علامت سے مراد ایک لفظ بیان کرتے ہوئے دوسرے معنی لینا۔ وہ سادہ اور پرگو شاعر ہے، سادہ الفاظ ہیں لیکن بڑی جامع بات کہتے ہیں۔ وہ میر کی طرح سادگی و پرکاری سے کام لیتے ہیں، سادگی بھی ہونا اور اس کے اندر اہمیت بھی ہونا۔ نئی شاعری کے تقاضوں کو روایتی تجربوں کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ ان کے شعری سرمائے میں الفاظ میں نرمی، شوخی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں جدید عہد کی تمام ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات کا بیان اور آنے والے زمانے میں مستقبل کی کامیابی و کامرانی کا بڑا تذکرہ بڑے دلچسپ انداز میں خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ جامی کی یہاں نظمیں بھی ہیں، غزل کے پیراہن میں ملتی ہیں۔ وہ نظموں میں بھی غزل کے عناصر کا استعمال کر کے اپنی نظموں میں عجیب سی کشش پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی ایسی نظمیں لکھیں جو انہیں جدید نظم کے شاعروں سے قریب کر دیتی ہیں۔ ان نظموں میں قابل ذکر چراغ جلتے ہیں، تضاد، زندگی کی راہوں میں سناٹا، سراب، تھکن، جس آگ میں جل رہا ہوں، یاد، مشورہ اور ہم کو اپنا پتہ نہیں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کی نظموں کے نام ہے مشہور۔ جامی نے اردو ادب کے شعری گلدستے کو اپنی خوبصورت شاعری سے سجایا ہے۔ انہوں نے کئی مجموعے اپنی نشانی کے طور پر اردو ادب کو عطا کیے، جیسا کہ کہا گیا ان کی شاعری کی 10 مجموعے، جن میں برگ آوارہ، شمع حیات، رخسار سحر، یاد کی خوشبو وغیرہ نمایاں ہیں۔ غزل ہو کہ نظم، انہوں نے اپنی ایک الگ شاہراہ قائم کی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو جامی کی شاعری کی خصوصیات ہیں کہ انہوں نے پرانی باتوں کا بھی اعادہ کیا، لیکن نئے لفظیات کا انہوں نے استعمال کیا، اور زندگی میں جو نئے تقاضے تھے، غلامی ہے اور زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو بھی انہوں نے پیش کیا، اور ایسی زبان استعمال کی جو سادہ ہے لیکن اس کے اندر گہری معنویت ہوتی ہے۔ تو غزل کے تحت جو اسائنمنٹ ہے، یعنی آپ کو جو سوال جواب کا کام کرنا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو جو سوالات دیے گئے ہیں، پہلا سوال جو ہے، متن کے حوالے سے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو یہ اکثر جو ہے امتحان میں پوچھا جاتا ہے، اشعار دیے جاتے ہیں تو آپ کو تشریح کرنا ہے کہ یہ کس غزل کا ہے اور کس شاعر کا ہے۔ تو جو 3 اشعار دیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا ابھی، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ بڑے عجیب ہیں درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے ان اشعار کی تشریح کرنا ہے۔ آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھیے۔ خورشید احمد جامی کس علاقے کے شاعر ہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا ہے، تو ان کے حالات زندگی پڑھیے اور اس میں سے جواب دیجیے کہ خورشید احمد جامی کا تعلق کس علاقے سے۔ خورشید احمد جامی کی تاریخ پیدائش لکھیے، کب پیدا ہوئے۔ جامی کے شعری مجموعے کے نام لکھیے۔ جامی کا انتقال کب ہوا اور خورشید احمد جامی کے والد کا نام کیا تھا۔ یہ جو ہے مختصر سوالات ہیں۔ اب یہ تفصیلی سوالات ہیں کہ 15 سطروں میں جواب لکھیے۔ جامی کے مختصر حالات زندگی لکھیے، یہ نصابی کتاب میں جو ہے، اور دیگر ذرائع سے آپ جامی کے حالات کو دیکھ کر جو ہے انہیں لکھیے۔ خورشید احمد جامی کی شعری خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ تو جامی کی غزل آپ نے پڑھی ہے، اور اس غزل میں جامی کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں کہ انہوں نے جو ہے نئی لفظیات کا استعمال کیا، اور جو ہے ایسا خیال پیش کیا کہ وہ ان کا بھی ہے، ساری دنیا کا بھی ہے، اور سادہ انداز ہے لیکن اس کے اندر
بہت سی گہرائی ہے معنوں کی، یہ خصوصیات ان کی ہیں، تو اس کو آپ پیش کیجیے۔ عملی کام دیا گیا ہے کہ خورشید احمد جامی کی غزلوں کو ترنم سے پڑھیے اور ان کی 5 غزلیں جمع کریں۔ تو آج جو ہے کتب خانہ تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ ریختہ نام سے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر سبھی شعراء کے شعری مجموعے ہیں، خورشید احمد جامی کا کلام بھی ہے۔ تو طلبہ جو ہے اپنے کالج کے کتب خانے میں اور کمپیوٹر سینٹر میں جائیے اور وہاں پر جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جامی کی غزلیں تلاش کیجیے، یا فون میں بھی جو ہے اگر ہم جامی کی غزلیں لکھیں گے تو غزلیں ملیں گی، تو ان غزلوں کو ایک کاپی میں نوٹ کیجیے اور جیسے کہ کہا گیا ان کو ترنم سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے خورشید احمد جامی کی غزل کی تفہیم تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو اشعار کی تشریح اور غزل کی تفہیم سمجھ میں آئی ہوگی، اور انہیں جو ہے اسائنمنٹ کے تحت جو کام دیا گیا ہے وہ کام کی تکمیل کریں گے اور اپنے نصاب کو اچھی طرح پڑھیں گے۔